جی، میرا نام اعجاز احمد ہے، میں جی این این نیوز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ آپ نے کافی آج ماشاءاللہ کھل کے گفتگو کی، تو ہم نے بھی سوچا کہ کھل کے ایک سوال پوچھ لیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ایک اسی سیاسی پارٹی پی ٹی آئی کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، یا وہ سیاسی ٹولہ کہہ لیں، اس کے وزیر اعلیٰ کھل کر ریاست کے آئینی عہدیداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ بانی چیئرمین جو ہیں وہ عسکری قیادت کو کھل کر دھمکیاں دیتے ہیں، اور بے شمار واقعات ہیں، جیل میں رہ کر آرٹیکلز باہر چھپ جاتے ہیں، لیکن کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ اسی بنیاد پر یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی، فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی، لیکن اور پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی، اور عہدیداروں کے نام بھی بتائے جاتے ہیں کہ فلاں پہنچ گیا مذاکرات کے لیے۔ آپ آج کھل کر اگر یہ بتا سکیں ہمیں ان ایمبیگوس ٹرمز میں کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی ڈھیل ہے، اور اگر نہیں ہے تو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، بیفور آئی کم ٹو یور اسپیسیفک کوشچن ڈیل پہ، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو پاکستان کی فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج ایک قومی فوج ہے۔ اس کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے اندر تمام قومیت کے لوگ ہوتے ہیں، تمام نسل، رنگ اور مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی کسی قسم کی کوئی ادارتی طور پہ سیاسی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ تاہم چونکہ وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم، تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے اور سیاسی پارٹیز بناتی ہیں، تو ہر حکومت وقت کے ساتھ پاک آرمی کا، فوج کا ایک غیر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ چونکہ ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کی، جس طرح ہم ایک خاص قومیت کی پرچار نہیں کرتے ہیں، ہم ایک خاص مذہب کا پرچار یا خاص قومیت نسل کو آگے لے کے بڑھتے نہیں ہیں، اسی طرح ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے۔ تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں، تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو، عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، اسی فوج کے جو قوم کی فوج ہے، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیک کرے، اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا۔ اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں آئے۔ میں آئی تھنک بڑا واضح طور پہ میں نے بتایا ہے، آئی تھنک بڑی کلیئرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا، کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے، اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ لیں، پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ لیں۔ جنرل صاحب، ممتاز بھٹی، میں دن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ ڈیفنس اور سیکیورٹی کے اوپر پریس کانفرنس تھی، لیکن ایک سیکیورٹی سے جڑا ہوا کویسچن ہے، وہ جنرل الیکشن 2024 جو ہوئے، اس میں آئی ایم اسٹل ویٹنگ سیکیورٹی کو سوال، وہ بھی آپ الیکشن سے لے کے فوج کا سیکیورٹی رول تھا اس میں باہر،
الیکشن رزلٹ آئے، نتائج کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ ہوئی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ جو ہے وہ اس میں اس کے پیچھے عسکری قیادت ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے عسکری قیادت کے اجلاس بھی ہوئے. فوج کا جو موقف ہے، فوجی قیادت کا، وہ کیا ہے اس الزام کے جواب میں؟ دیکھیں، جنرل الیکشن 2024 8 فروری میں جو آرمی کا جو رول تھا، دیٹ واز اونلی ایز پر دی مینڈیٹ گیون بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور وہ تھا ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. اور یہ جو سیکیور انوائرمنٹ تھی یہ فوج نے پرووائڈ کرنی تھی باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے. اور آرمی نے وہ سیکیور انوائرمنٹ اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ پرووائڈ کی. باوجود جو خطرات تھے، باوجود جو چیلنجز تھے، آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں اور جو اس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے ہر روز، کس طرح 100 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج کی لیڈ میں انجام دیتے ہیں. تو آرمی نے اس سیکیور انوائرمنٹ کی طرف ہمارا مینڈیٹ تھا، اس سے زیادہ ہمارا اس سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ لارجر جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا کی بات ہوئی، اس میں ایک تواتر سے چونکہ ایک زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی تواتر میں الیکشنز میں فوج کی سیاسی مداخلت کے بغیر ثبوت کے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھایا گیا، اس کو مذموم سیاسی مقاصد کے لیے، اور کچھ میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے عناصر نے بھی اس کو چلایا. ہمارا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے، جو میں نے کہا کہ وی ڈونٹ ورک ان دی فارم آف ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشن. ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور تواتر سے کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے ان الزامات کا، تو جو متعلقہ آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے آگے وہ رکھا جائے. کیونکہ یہ جو اس طرح کی بات چیت ہے، یہ جو آپ پرٹیکولرلی بات چیت کر رہے ہیں، اس کی اپرچونٹی کاسٹ یہ پوری قوم دے رہی ہے، ہم سب دے رہے ہیں. کیونکہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں پاکستان کے، چاہے وہ گڈ گورننس کے ہیں، چاہے وہ آپ کی معیشت کے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے ہیں، اور متعدد مسائل ہیں ہمارے، ساری توجہ، بات چیت، تبصرے، فکر، سوچ، ایفرٹ وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس نیگیٹو ڈسکشن کی طرف، اس بے بنیاد الزامات کی طرف. تو میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو صرف ان غیر جمہوری رویوں